فوج آدھا تھی ادھر جنگ پہ تیار کھڑی، جان دینے پہ وہاں فوج الہی تھی تلی، یک بیک شے کی نظر اکبر مہرو پہ پڑی، دیکھ کر سوئے پسر شاہ نے آواز یہ دی، تقدم ولدی تقدم ولدی، کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی، سج چکا موت کا بازار، تقدم ولدی، ہوتی ہے تیروں کی بوچھار، تقدم ولدی، زد پہ ہیں سب میرے انصار، تقدم ولدی، آج آئے نہ زنہار، تقدم ولدی، کربلا ہو چکی تیار، وقت یہ وہ ہے کہ تلوار اٹھا لیں ہم لوگ، دین حق کو کسی صورت سے بچا لیں ہم لوگ، کیوں کسی اور پر اس بار کو ڈالیں ہم لوگ، کیوں نہ یہ معرکہ خود آپ سنبھالیں ہم لوگ، کھینچ کر نام سے تلوار، تقدم ولدی، تقدم ولدی، کربلا ہو چکی تیار، لشکر شام کو بڑھنے کی اجازت کیوں دیں، روک دیں دور قریب آنے کی فرصت کیوں دیں، ہم پناہ کریں اتنی انہیں مہلت کیوں دیں، اور اس کے لیے اصحاب کو زحمت کیوں دیں، چاروں جانب سے ہے یلغار، تقدم ولدی، تقدم ولدی، کربلا ہو چکی تیار، دین نانا کا مٹے اور نواسا سہلے، یہ نہ ہوگا کبھی ہم سے کوئی کچھ بھی کہہ لے،
خون بہتا ہے تو اس بات پہ اپنا بہلے، بھیجتا جنگ پہ عابد کو میں تم سے پہلے، مگر عابد تو ہے بیمار، تقدم ولدی تقدم ولدی، کربلا ہو چکی تیار، مجھ سے وہ چاہتے ہیں بدر و احد کا بدلہ، میرے اسلاف کی ہر جد و جہد کا بدلہ، دین اسلام کی نصرت کا مدد کا بدلہ، لیں گے یہ تیرے پدر سے تیرے جد کا بدلہ، ہم ہیں اس کے لیے تیار، تقدم ولدی تقدم ولدی، کربلا ہو چکی تیار، ہم کو تاریخ بدل دینی ہے دشت و در کی، جھوکے آئندہ جبیں جس پہ زمانے بھر کی، گر ضرورت ہو تو بازی بھی لگا دو سر کی، آخری جنگ سمجھ لو اسے اپنے گھر کی، جانے پھر کب کھینچے تلوار، تقدم ولدی تقدم ولدی، کربلا ہو چکی تیار، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سماعت فرما رہے تھے کلام کربلا ہو چکی تیار، تقدم تقدم ولدی۔ جناب علی حسن صاحب بہت مشکور ہیں، ممنون ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا، اور معاملین نے یقیناً اس کے اوپر خوب اشک بہائے ہوں گے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آپ کو بھی اور آپ کو بھی اس کا اجر عظیم عنایت فرمائیں۔ اور ناظرین اب پروگرام کے حصے میں ہم جو ہے وہ چلیں گے قبلہ علامہ سخاوت حسین صدراوی صاحب کی طرف، اور ہم نے گزشتہ پروگرام میں جہاں پر سلسلہ کلام کو منقطع کیا تھا، چونکہ ہمارے وقت میں دامن وقت میں گنجائش نہ تھی، تو آج اس کو دوبارہ سے شروع کریں گے۔ لائیو کالز بھی کھول دیں گے، آپ کو بھی شامل کریں گے کہ قاتلین امام حسین علیہ السلام کا مذہب کیا تھا۔ تو اس قبلہ جہاں سے گفتگو چھوڑی تھی، میں آپ سے ملتمس ہوں، گزارش کروں گا کہ گفتگو کو وہیں سے آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ امر بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ محرم الحرام آتے ہی بعض فضول ابحاث کو جاری کر دیا جاتا ہے۔ کہیں کہا جاتا ہے یاد نہ منائیں، زندہ کی یاد منانے کا کیا فائدہ، ماتم نہ کریں، نوحہ نہ پڑھیں، گریہ نہ کریں، مجالس نہ کریں وغیرہ۔ کہیں کہا جاتا ہے کہ یزید بھی مسلمان تھا اور صحابی کا بیٹا تھا، حضور کا رشتہ دار تھا وغیرہ۔ یہ جو بحثیں چھڑتی ہیں دراصل یہ بنی امیہ کا منفی پراپیگنڈا
مشکوک غذاؤں کا استعمال کرنا اور وقت کے قاضی شرائحوں کا غلط فتوے جاری کرنا اور ریال کی طاقت پر شہید اعظم کے غم کو مٹانے کی ناکام سبیل کرنا ہے. الحمدللہ ہم نے ایک ایک کا جواب بہت آسان انداز میں دیا ہے اور دیں گے انشاءاللہ. قاتلان حسین کا کیا مذہب تھا؟ اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ قاتلان حسین نہ شیعہ تھے اور نہ سنی تھے. اس لیے کہ شیعہ تو اس لیے قاتل نہیں ہو سکتے کہ وہ آج تک 1376 سال میں مسلسل قاتلان حسین پر لعنت کرتے ہیں. وہ پانی پیتے ہیں تو قاتلان حسین پہ لعنت کرتے ہیں, وہ کھانا کھاتے ہیں تو قاتلان حسین پہ لعنت کرتے ہیں. صرف محرم تک محدود نہیں بلکہ میرے خیال میں ڈیلی بیسس پر مولا علی کے جو شیعہ ہیں وہ قاتلان حسین پر لعنت کرتے ہیں اور لعنت کرتے رہیں گے. اہل سنت کا جہاں تک تعلق ہے میرے خیال میں کوئی ایسا سنی نہیں ہے جو یزید کو سنی کہتا ہو. کوئی مفتی اعظم بتا دے دنیا کا, حتیٰ کہ وہ لوگ جو بدبودار قسم کے متعصب لوگ ہیں انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یزید سنی تھا. یہ کہتے ہیں کہ یزید امیر المومنین تھا, یزید حاکم وقت تھا, یزید کسی امیر کا بیٹا تھا وغیرہ وغیرہ. یہ کوئی نہیں کہتا کہ وہ سنی تھا. لہذا یہ الحمدللہ بات واضح طور پہ سن لیجئے. اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں قاتلان حسین کا کیا مذہب تھا. پہلے تو یزید کو دیکھیں کہ قرآن کہتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٌ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ. کال لے لیا جی ناظرین, پہلے کالر کو شامل کریں گے. بات کیجئے جناب. جناب فرمائیے. مختار حسین بات کر رہا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مختار حسین بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب مجھ سے میں نے ایک بات پوچھنی تھی آپ سے. جی سب سے پہلے تو میں تمام اہل بیت اطہار کو, تمام مومنین اور مومنات کو تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد میں نے یہ بات پوچھنی تھی کہ 9th of محرم کو کون کون شہید ہوئے تھے؟ ٹھیک ہے پروگرام دیکھتے رہیں, آپ کو جواب دیتے ہیں اس کا انشاءاللہ. جزاک اللہ. جی قبلہ. 9 محرم کو میرے بھائی کوئی شہادت نہیں ہوئی. شہادتیں 10 سے شروع ہوئی ہیں. 9 محرم کو کسی کی بھی شہادت ریکارڈ نہیں. ٹھیک ہے. جہاں تک تعلق ہے قاتلان حسین کے مذہب کا, تو قرآن کہتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ سے یہ پوچھتے ہیں. یہ کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میرے خیال سے آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ حرام مہینوں کا اسٹیٹس کیا ہے, تو فرما دیجئے کہ ان میں جنگ حرام ہے. قبلہ آپ کی اجازت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایاز حسین بول رہا ہوں پاکستان سے. ایاز حسین صاحب فرمائیے. جی ریکویسٹ سر یہ ہے کہ یہ جو یزید تھا جی یہ معاویہ کا بیٹا تھا. جی ہیلو جی فرمائیے. سر یزید جو تھا یہ معاویہ کا بیٹا تھا. جی ہاں جی سر پوچھنا یہ ہے کہ یزید جو معاویہ تھا اس نے یزید کی ماں سے نکاح کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ٹھیک ہے دیکھتے رہیے پروگرام. اور کوئی سوال؟ دوسری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں بیٹھتا تھا نا, ٹھیک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تھا کہ تم میری کچہری میں نہیں بیٹھا کرو, تمہاری کچھ ایک اولاد تمہاری اولاد ہوگی جو میرے نواسوں کی قاتل ہوگی. اس بارے میں بھی تھوڑی روشنی چاہیے سر ہمیں. ٹھیک ہے جناب, دیکھتے رہیے پروگرام. جزاک اللہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی قبلہ.
ایک تو بھائی کی غلط فہمی میں دور کر دوں کہ یزید کا اگر ایج کا فریم دیکھا جائے تو یزید حضور کے دور میں لگتا ہے پیدا ہی نہیں ہوا تھا، لہذا کچہری میں بیٹھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بسم اللہ. جی ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مشرائی جناب نقوی صاحب. قبلہ صاحب کو بھی آداب ہو. آداب سلام. جناب. اور ہمارے بھائی دوسرے ہیں ان کو بھی سلام ہو، اور قرصہ و امام کا. قبلہ ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا ہے آپ سے اگر اجازت دیں تو. بسم اللہ بسم اللہ. فرمائیے. قبلہ سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ کربلا کے میدان میں اکبر جیسا جوان ان لوگ مسلمانوں نے چھین لیا، عباس جیسا جوان بھی چھین لیا، قاسم جیسا جوان بھی چھین لیا، اصغر جیسا جوان بچہ شیرخوار بھی انہوں نے چھین لیا تو ان کا دل نہ بھرا. لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ان کی اپنی اولادیں نہیں تھیں؟ نمبر ایک، ان کا دل نہ پسیجا. دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک ٹارگٹ سامنے ہو جس کے لیے وہ آئے ہوں، وہ ٹارگٹ بھی سامنے ہو اور وہ قربانی دینے کے لیے تیار بھی ہو اور خنجر لے کے سر پہ بھی کھڑے ہوں کہ اب یہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اب ہم اس کو آسانی سے اس کو مار بھی سکتے ہیں، تو کیا وجہ تھی کہ ٹارگٹ کو سامنے دیکھتے ہوئے پھر بھی پاس کھڑی معصوم 4 سال کی بچی جس کے اندر اتنی طاقت بھی نہیں تھی، پھر اس پہ ظلم کرنے کا کیا وجہ تھی کہ اس کو تماچے کیوں مارے گئے باپ کے سامنے، اس کو کیوں اتنا رلایا گیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ جبکہ امام حسین ان کے سامنے تھے اور ان کو وہ آگے مارنا چاہتے تھے تو وہ ان کی طرف بھی توجہ دینے کے بی بی کو مارنے کے کیا وجہ تھی؟ ٹھیک ہے جواب آ گیا. تھینک یو تھینک یو تھینک یو. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہن فرمائیے. مجھے آپ ایک بات کر سکتے ہیں؟ جی ہاں جی آپ آن ایئر ہیں، فرمائیے. جی آپ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر کے فون پہ بات کیجیے. فرمائیے. جی آپ ایک بات کرنی ہے. جی فرمائیے. میں آپ ایک بات کرنا چاہتی ہوں. آف ایئر تو پھر پروگرام کے بعد کال کیجیے گا قبلہ کو، فوراً جیسے ہی پروگرام ختم ہو فوراً کال کر لیجیے گا. اوکے جزاک اللہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر لیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. جی کون بھائی ہو، کہاں سے؟ جی اجمل بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. اجمل صاحب فرمائیے. فرمائیے. جی ابھی لائیو بات ہو رہی ہے؟ جی 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 فرمائیے. جی محترم میں نے یہ بات پوچھنی تھی. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جب یزید نے حکومت سنبھال لی تو اس وقت اور کون معتبر شخصیات تھی اہل بیت کے علاوہ جنہوں نے اس کے آس پہ بیعت نہیں کیا تھا؟ اور دوسری یہ بات میں نے پوچھنی تھی کہ عاشوراء محرم یعنی کربلا کے مقام پہ ہماری عورتیں کتنی شہید ہوئی تھیں؟ ٹھیک ہے. ان کے نام کیا تھے؟ ٹھیک ہے اوکے دیکھتے رہیے پروگرام. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی موسی صاحب جناب فرمائیے. جناب آپ کو اور مولانا حضرات کو دونوں بیٹے کو بھی ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں سلام. اور صبح غم کی سب مومن کو تعزیز پیش کرتا ہوں. اور آپ کا پروگرام سنا حقیقت ہے کہ شیطانوں کا کوئی مذہب نہیں. اللہ تعالیٰ ان شیطانوں سے بچائے کہ جنہوں نے اچھے کام کرنے چھوڑ دیے ہیں وہ برے کام کے اوپر پورا دھیان دے رہے ہیں. جو بھی برا کام کرتا ہے وہ شیطان کا ساتھی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو نبیوں کے ساتھ رکھے اور اماموں کے ساتھ رکھے اور شیطانوں سے بچائے. جناب اسی کے ساتھ اجازت جناب کو ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ٹیلی ویژن سائٹ کی آواز بند کر دیجیے، فون پہ بات کیجیے. ٹیلی ویژن سائٹ سے مت سنیے.
جی ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجئے پلیز. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجیے. جی ہم دوبارہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ٹیلی ویژن سیٹس کی آواز مت سن کے بات کیجیے, اس پہ ڈیلے ہوتا ہے, آپ ہم سے بات نہیں کر پائیں گے. آپ ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر کے فون پہ بات کریں. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اختر صاحب بات کر رہا ہوں سرگودا سے. جی اختر صاحب فرمائیے. جی اختر صاحب. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز, فون پہ بات کیجیے. سر اختر صاحب بات کر رہا ہوں پاکستان سے. جی 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 فرمائیے. سر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ 10 محرم الحرام کو سب سے پہلے کن کی شہادت ہوئی اور شہادت کا وقت کیا تھا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے, دیکھتے رہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایک لاسٹ کال لیں گے, اس کے بعد فون کا سلسلہ روکیں گے کیونکہ جوابات سوال کافی جمع ہو گئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. ہمارا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں پاکستان سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. جی نمبر اسکرین سے ہٹا دیں, ہم فون رکھیں گے. جی ہاں جی جی فرمائیے. یہ جو ماتم کیا جاتا ہے, گال پیٹنا, چڑیا مارنا, یا کہ یہ اسلام میں جائز ہے؟ ٹھیک ہے, پروگرام دیکھتے رہیں, جواب دے رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, ٹیلی فون نمبر کا کالز ہم ابھی روکیں گے کیونکہ کافی جو ہے وہ سوالات جمع ہو گئے ہیں. تو جو قبلہ پہلا تھا کہ 9 محرم کو تو آپ نے دے دی تھے جواب, اور یزید کا بھی تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت وہ پیدا نہیں ہوا تھا اور رسول اللہ کی کچہری میں نہیں بیٹھا تھا. اس کے بعد نقوی صاحب کے سوالات تھے کہ تمام شہداء شہید ہو گئے اور یہ تمام ان کا دل نہیں پسیجا, تو کیا وجہ تھی کہ انہوں نے جناب سکینہ سلام اللہ کو اذیت دی اور ان کو جو ہے وہ مطلب اس کو تھوڑا سا کالز میں نے ان کو ابھی روکنے کا. ایک اور لے لیتے ہیں کال. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ٹیلی ویژن سیٹ سے سنتے ہیں, اس میں ڈیلے ہوتا ہے. ہم ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ ٹیلی ویژن سیٹ سے مت سنیں, فون پہ بات کریں. جی ابھی ہم جو ہے 5-10 منٹ کال نہیں لے پائیں گے. اجمل صاحب نے برمنگھم سے پوچھا کہ جب یزید نے حکومت سنبھالی تو کتنی معتبر شخصیات تھی جنہوں نے اہل بیت کے علاوہ جنہوں نے ان کی بیعت, یزید کی بیعت نہیں کی؟ بہت ہی شاذ و نادر جن تک بیعت کا پیغام نہیں پہنچا, یا پھر خاندان بنی ہاشم کے افراد جیسے محمد حنفیہ یا حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار یا حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ, ان لوگوں نے, جو خاندان بنی ہاشم تھا, ان میں سے کسی نے بھی بیعت نہیں کی. باقی جتنے بھی لوگ تھے آلموسٹ وہ سرنڈر کر گئے تھے. یہ جو آپ نے سوال کیا کہ ان کا دل کیوں نہیں پسیجا اور بی بی کو تماچے مارے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کو ٹارچر دینے کے باوجود حضور کی اکلوتی بیٹی کا قتل کر دیا, جنازہ تک چھپا کے پڑھانا پڑا, اور میت کے لیے جو دفن کیا, یعنی بی بی پاک کے جسد مطہر کو جو دفن کیا, تو اس کو بھی کئی جگہ نشان قبر بنانے پڑے. اب اس سے آپ اندازہ خود لگا لیں کہ جب حضور کے امیڈیٹ بعد امت کا رسپانس یہ تھا, بہکی ہوئی امت کا, تو حضور کے جانے کے 50-51 سال کے بعد, کم سے کم 50 سال کے بعد, تو آدھی صدی بیت گئی ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت ان سے توقع ہو سکتی تھی درندہ صفت انسانوں سے. ایک سوال یہ کیا گیا کہ 10 محرم کو پہلی شہادت کس کی تھی, تو حر سب سے پہلے طالب اذن ہوئے. تو حر کے بیٹے نے, حر کے بھائی, حر کے بیٹے اور پھر حر, یہ 3 لوگ ہیں جو شہدائے کربلا میں پہلے دن میں. البتہ 50 لوگ وہ ہیں جو اندھیرے میں شہید ہوئے. یہ سیکیورٹی گارڈ تھے. جب پسر سعد نے پہلا حملہ کیا تو اہل بیت کے خیموں کے جو سیکیورٹی گارڈ تھے 50 وہ شہید ہو گئے. یعنی وہ ابھی
اجالے سے پہلے، روز عاشور کا اجالا ابھی نہیں ہوا تھا، اس وقت ہی وہ شہید ہو گئے تھے۔ اور ایک اجمل صاحب کا ایک سوال اور تھا کہ عورتوں میں جو ہے وہ کتنی عورتیں شہید ہوئی ہیں؟ 2، ایک بچی اور ایک عورت۔ وہاب کلبی کی ماں ام عبداللہ جو کنورٹڈ تھیں، اپنی بہو اور اپنے بیٹے کے ساتھ آ کر انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے وقت آخر اسلام قبول کیا، ان کا بیٹا شہید ہوا، پھر یہ خود بھی شہید ہوئی، قبر کا نشان معلوم نہیں ہے۔ اور ایک سیدہ عاتقہ بی بی رقیہ اور مسلم بن عقیل کی صاحبزادی تھیں، وہ بھی یہاں پر واقعہ کربلا میں روز عاشورہ شہید ہوئی۔ اچھا جی، تو سوالوں کے جواب تو تقریباً قبلہ جو ہے وہ ہو گئے ہیں، اور ہم دوبارہ سے لائیو کالز کھول دیتے ہیں اور سوالوں کو اکوموڈیٹ کریں گے۔ ایک اور سوال آخری جو تھا پاکستان سے یہ تھا کہ وہ انہوں نے زنجیر زنی کے اوپر بات، زنجیر زنی پر ہم سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں، آج ایک مرتبہ پھر عرض کر رہے ہیں، تاسوعہ کا دن ہے۔ زنجیر زنی نہ واجب ہے، نہ ہی سنت رسول ہے، نہ ہی حرام ہے، نہ ہی مکروہ ہے۔ زنجیر زنی مباح ہے، ایز لانگ ایز ڈیمیج کا خطرہ نہ ہو۔ اگر کسی کو یہ ہو کہ زنجیر مارنے کے بعد وہ مر جائے گا یا اس کی بیماری میں اضافہ ہوگا تو وہ زنجیر نہ مارے۔ جیسا کہ بچپن میں مجھے یاد ہے کہ جب زنجیر مارتے تھے ہمارے ہاں تو لوگ پکڑ لیتے تھے، جو بزرگ ہوتے تھے وہ زنجیر پکڑ لیتے تھے، تو کبھی بھی وہ پکڑنے والوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ زنجیر کو حرام کہہ رہے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کے فتوے کو جو غلط رنگ دیا جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک پراپیگنڈا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے مراجع کے خلاف کردار کشی اور کریکٹر اسیسینیشن بلکہ علماء کے خلاف جاری و ساری ہے، بڑا فنڈ اس پہ لگتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے یا آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی نے یہ فرمایا نہیں کبھی بھی کہ آپ یہ حرام ہے۔ انہوں نے بالکل وہی ان کا سٹیٹس ہے آغا خامنائی کا، جیسے ہم بچے تھے تو ہمارے ہاں جب زنجیر مارے جاتے تھے تو ہمارے بزرگ زنجیر پکڑ لیتے تھے کہ زیادہ نقصان نہ ہو، آج بھی یہی ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آغا صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں زنجیر زنی کی وجہ سے آپ کے مذہب کو نقصان ہو رہا ہو، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہو مثال کے طور پر، یا مذہب کے لیے نقصان کا سبب ہو رہا یا آپ کی جان کے لیے نقصان کا سبب ہو رہا ہو، تو مصلحتاً وہاں زنجیر نہ ماریے۔ میں بالکل زنجیر کے جواز کا قائل ہوں، البتہ میں یہ بھی عرض کروں گا میرے بھائی بہنوں، یہ بھی ذہن میں رکھو کہ ہمارا سارا مذہب زنجیر زنی میں پنہا نہیں ہے، اور بھی کافی کام ہیں، ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام، یہ مجھے پتہ کرنا تھا مجتہد کے لیے جو قاضی مولانا کہتے کہ واجب ہے ان کی اطاعت، تو یہ قرآن مجید سے کہاں ثابت ہے؟ کیونکہ ہم تو مطلب بہت زیادہ گروپ ہے سارا، مطلب گروپ کیا پوری ہم لوگ سارے شیعہ ہی کرتے ہیں سارا محرم، کبھی نہیں مطلب اب سے 10-15 سال پہلے تک پھر کہیں نہیں تھا کہ مجتہد ہوتی ہے، تو یہ قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ جیسے اگر حافظ فرمان ہے تو کیا وہ بھی کسی کی کرتے تھے، اجتہاد کرتے تھے؟ اس سے بھی کوئی مجتہد تھے یا نہیں تھے؟ کون کرتے تھے؟ یہ رکھ لیں حافظ فرمان جنہوں نے کام مجید کے ساتھ ترجمہ لکھا ہے، تو ظاہر ہے ان کو کام جس کی بہت سمجھ تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کہاں سے آپ بہن کون اور کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ جی میں یہاں مانچسٹر سے ہی کال کر رہی ہوں، میرا نام مسز رضا ہے، اور مجھے اس خبر ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی پھر آپ کے سارے اعمال کے ذمہ دار بھی مجتہد ہی ہو جاتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر شخص اپنے مال کا خود ذمہ دار ہے۔ ٹھیک ہے، پروگرام دیکھتے رہیں۔ اور اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہو جیسے ہم علامہ صاحب سے پوچھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اگر ہمیں کوئی اور اس کے اور اچھے علامہ صاحب کو جواب دے تو ان سے پوچھ لیں، پروگرام آپ دیکھتے رہیں۔ اس میں الگ الگ ایک ہی کرنا کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیے، کوشش کرتے ہیں کہ جواب دیں۔ جی قبلہ، جہاں تک میری بہن مجتہد کا تعلق ہے، یہ آپ کا جو استدلال آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ 15 سال پہلے 20 سال پہلے مجتہد نہیں ہوتے تھے، تو میں آپ سے ایک معذرت سے ایک بات کہوں گا کہ آپ نے 5 سال پہلے تک شاید یہ بھی نہ سنا ہو کہ شہدائے کربلا کی تعداد 130 ہے۔
شاید آپ نے یہ بھی نہ سنا ہو کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے 4 بیٹے کربلا میں موجود تھے، جن میں سے ایک بیٹے شدید زخمی ہوئے اور 3 شہید ہوئے۔ شاید آپ نے بہت ساری چیزیں نہ سنی ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے یا میں نے کچھ چیزیں نہیں سنی تو وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ جہاں تک مراجع کا تعلق ہے، مجتہدین کا تعلق ہے، تو مجتہد تو شیخ صدوق کے دور سے آ رہے ہیں، شیخ مفید سے آ رہے ہیں، علامہ ہلی پہلی صدی ہجری میں رجل فقیہ تھے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کو امام حسین نے کہا مجتہد، فقیہ مجتہد کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ کربلا کے اندر مجتہد موجود تھا، مگر جب معصوم موجود ہو تو مجتہد کا اجتہاد نہیں چلتا۔ آج بھی اگر امام زمانہ آ جائیں گے تو تمام مراجع کی توضیح المسائل کنارے رکھ دی جائے گی۔ اما الحوادث الواقعۃ فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا انہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم۔ یہ امام زمانہ کا سری ارشاد ہے کہ نئے نئے جب ایشوز آئیں آپ کے سامنے تو آپ ہمارے مجتہدین سے رابطہ کرنا، وہ تم پر میری طرف سے حجت ہیں اور میں اللہ کی طرف سے ان پر حجت ہوں۔ الراد علیہم کالراد علینا، جو مجتہد کو ریجیکٹ کرے گا اس نے ہم آل محمد کو ریجیکٹ کیا۔ اما من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوہ۔ یہ امام پاک کا فرمان ہے۔ مجتہد کوئی ہم مارکیٹنگ نہیں کر رہے ہیں، ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے نہ اپنی مارکیٹنگ کی نہ مجتہد کی۔ آپ اگر ہم تک نہیں پہنچا بر صغیر تک، اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ مجتہد ایگزسٹ نہیں کرتا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہونے والے ابن بابوہ امی، قبلہ یہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ 15 سال تک پہلے نہیں معلوم تھا، 50 سال پہلے میرے والد کے زمانے میں وہاں پر ناصر ملت تھے، سید باقر کشمیری تھے، یہ 50 سال پہلے تھے وہاں۔ حافظ فرمان ہے، سلمان نہیں ہے، حافظ فرمان صاحب جو قبلہ تھے بالکل وہ مقلد تھے، بلکہ اس زمانے میں تو انڈیا میں تقلید ہوتی تھی اور زیادہ ہوتی تھی۔ صاحب اوقات مولانا حامد حسین صاحب قبلہ وہ خود مجتہد تھے، مولانا ناصر حسین صاحب قبلہ وہ خود مجتہد تھے، نصیر صاحب، مولانا نجم الحسن صاحب قبلہ نجم الملت وہ خود مجتہد تھے، نصیر الملت خود مجتہد تھے، جناب سید حسین جن کو جناب کہا جاتا تھا وہ خود مجتہد تھے۔ اس وقت تو لکھنؤ، اب تو لکھنؤ کا معیار بہت گر گیا ہے، اس زمانے میں تو لکھنؤ میں تقلید ہوتی تھی، مرجع تقلید ہوا کرتے تھے۔ باقر ہندی جو ہمارے وطن سے تھے، جن کی میں زیارت بھی کر چکا ہوں بچپن میں، میرے والد کے استاد تھے لکھنؤ کے پڑھے ہوئے باقر ہندی، وہ گئے تھے اور مجتہد اعظم درس پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے وہاں پر فرمایا تھا کر کے، ایک اہل پنجاب کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، تو انہوں نے مجتہد اعظم نے کہا کہ آپ جو مجھے ٹوک رہے ہیں کیا آپ باقر ہندی ہیں؟ آیت اللہ اصفہانی اور آیت اللہ حکیم کے دور میں اگر ہندوستان اور پاکستان کے مجتہدین کی یہ قدردانی تھی، ہماری قوم نے اصل میں کیونکہ قدر نہیں کی، اب جو بیچارے مجتہد ہیں بھی صحیح وہ کلیم نہیں کرتے کہ کیا فائدہ، ہماری مولویت کوئی نہیں مان رہا، تو یہ میرے خیال میں میری بہن کا جو استدلال ہے بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے 15 سال پہلے کی بات کی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے تقلید رہی، ہمارا ملک ذرا پیچھے ہے، بیہائنڈ ہے۔ دیکھیے نا، ہم زنجیر کے ماتم، سید زادی سے نکاح، شہادت ثالثہ، اسی کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ میں آج مجھے کتنے سال ہو گئے، آلموسٹ مجھے میرے خیال میں لندن میں آتے ہوئے، یعنی یو کے میں آتے ہوئے مجھے 26 سال ہوئے ہیں۔ 26 سالوں میں کوئی سال ایسا نہیں آیا کہ جس سال زنجیر زنی کا حکم نہ پوچھا گیا ہو۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ ہمارے علمی لیول کی دلیل ہے کہ ہمارا علمی لیول بہت کمزور ہے۔ ہمیں رد مظالم پوچھنا چاہیے، بھول چوک سے اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جائے، کسی کا حق میں نے نہ دیا ہو، وہ بندہ مر جائے، میں اس کا حق کیسے ادا کروں جبکہ وہ بندہ تلاش ہی نہ ہو؟
کسی کی کتاب میں اٹھا نہیں سکتا ہوں. مسجد سے تسبیح اٹھانا حرام ہے, مسجد سے کتاب کا اٹھانا حرام ہے, کسی مومن بھائی کا دل دکھانا حرام ہے, غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے, مصلحتاً جھوٹ بولنا بھی آفٹنلی جائز نہیں ہوتا, صرف صلح کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے. روزہ کیسے رکھنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, واجبات نماز کیا ہیں, شرائط نماز کیا ہے, وضو کیسے ہوتا ہے, تیمم کیسے ہوتا ہے, یہ سارے مسائل تو کبھی پوچھے ہی نہیں گئے. آلموسٹ بس گھما پھرا کے زنجیر کے ماتم پہ ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہے. میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کروں گا خدا را اپنا لیول اونچا کیجئے. اور یہ جو مجتہدین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں میری بہن, یہ سازشیں در اصل ان طاقتوں کی ہیں جو ہمارے ائمہ کے مخالف ہیں. بالکل اسی طرح میں چھوٹی سی مثال دوں گا. بیلٹ یہاں باندھا جاتا ہے, میں کبھی بھول جاتا ہوں تو مجھے ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں میرے بھائی, وہ کہتے ہیں بیلٹ باندھ لیجئے. کیوں؟ حالانکہ یہ تو فاسق فاجر پولیس والا ہے, اس کے ڈر سے کیوں بیلٹ باندھا جا رہا ہے؟ کیونکہ سسٹم کی مخالفت نہیں کرنی. اگر ایک فاسق فاجر پولیس والے کا ہم احترام کرتے ہیں تاکہ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی مخالفت نہ کریں, تو مجتہد اعظم تو اس وقت کا جرنیل ہوتا ہے امام زمانہ علیہ السلام کے بہاف کے اوپر. اس کی مخالفت ہم کیسے کریں گے جب امام زمانہ کی کنگڈم میں ہم رہ رہے ہیں؟ جی, ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیں پلیز. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی, ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر کے بات کیجئے. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی, ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خل میں کوئی پرابلم ہے, کال الگ. ہلو, السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی, مخصوص ہے صاحب. میں السلام علیکم کرتا ہوں. علیکم السلام. کوئی چھوٹا سا سوال ہے, وہ یہ کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان آج ہی ماتم شروع کر دیں اور سب کچھ, لیکن ایک جو دل کو دکھ دیتی ہے وہ یہ بات ہے کہ 1400 برس گزر گئے, آج تک خاندان نبوت کے جو بھی ان کے حق میں چیز جاتی ہے ہم اس کو اختلافی بنا دیتے ہیں, جو ان کے خلاف ہوتی ہے ہم اس پہ بسد احترام اس پہ پیچھے پڑ جاتے ہیں. ثقیفہ ہوا, جنگ جمل ہوئی, صفین ہوئی, کربلا ہوئی, مسلمانوں نے اختلاف ہوا, بہت ماضی کی باتیں ہیں. آج بھی کیوں ایک عام مسلمان کہیں کسی جگہ کسی وقت کسی موقع پہ بھی جب کوئی چیز خاندان نبوت کے حق میں جاتی ہے یا سچ بات کہتی ہے تو ہم اس کو ہیزیٹ کرتے ہیں اس ماننے میں, اور آپ اپنے عمل میں ہر جگہ ہر بیان ہر طور اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ بات ان کے خلاف ہی جائے. ایسا کیوں ہے؟ کیا ہماری تقدیر میں یہ لکھا ہے یا ابھی جو اس وقت کے کریکٹر سے ان کی اولادیں پائے ہی اسی راہ پہ چل رہی ہیں؟ بہت مہربانی. جزاک اللہ. جی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی, علیکم السلام. جی, میں سے بات کر رہی ہوں. جی, فرمائیے. کوشچن کرنا تھا ان سے, اگر آپ ان تک پہنچا دیں. جی, فرمائیے. یہ جو ہم جناب قاسم کی مہندی اٹھاتے ہیں اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے, کیونکہ یہ عرب کی تو آئی تھنک نہیں ہے نا, ٹھیک ہے, اور کیا ان کا نکاح واقعی میں ہوا تھا؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو, جزاک اللہ. جی قبلہ پہلے. جی, جہاں تک تعلق ہے یہ کہ ہر چیز کو کنٹروورشل جی کیوں منایا جاتا ہے, تو پہلے تو دیکھیے حضور کی ذات کو ہی کنٹروورشل بنایا. حضور کے خود دور میں حضور کی ذات کو کنٹروورشل بنایا گیا تاکہ جو تبلیغ کا مشن تھا وہ کمزور ہو. پھر اہل بیت عصمت و طہارت کو اس دور میں حسد کا نشانہ بنایا گیا.
اگر ہمارے کچھ بھائیوں کے نزدیک مثال کے طور پر ماتم انہیں نہیں لگتا کہ بھئی یہ صحیح طریقہ ہو، تو چلیے مجلس میں تو کوئی حرج نہیں، تو پھر مجلس میں آئیے، مجلس میں جہاں پر ہمارے اسکول افطار کے لوگ بیٹھے ہوں وہیں پر 500 ہمارا بندہ ہے تو 1000 بندہ ہمارے بھائیوں کا بھی آنا چاہیے، یا مثلا اپنے ہاں اپنے تہیں اپنے پاس ہی بے شک ذکر پاک کی محفلیں رکھیں، کس نے منع کیا ہے؟ بہت کم رکھی جاتی ہے، بہت ہی کم، بلکہ فتوے دیے جاتے ہیں، جمعے کے خطبے میں فتوے دیے جا رہے ہیں کہ جی شیعہ کافر ہیں کیونکہ امام حسین کا غم مناتے ہیں۔ تو اس میں میرے خیال میں یہ جو منفی پراپگنڈا، اولادیں تو خیر ان کی کہاں ہیں، اولادیں شاید ہی کوئی ہوں اکا دکا، اولادوں سے بڑھ کے جو منفی پراپگنڈا ہوا ہے اس پراپگنڈے کی وجہ سے آج تک ماتم، مجلس، اہل بیت کا ذکر، اس کے خلاف آج بھی پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور ایک ملک ہے جو تیل کی طاقت پر آج بھی کفر کے فتوے پھیلاتا ہے اور لوگوں کو اہل بیت کے خلاف اکساتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو السلام علیکم جی کون صاحب، کہاں سے؟ میں پاکستان شکردو سے بات کر رہا ہوں سر۔ جی فرمائیے شبیر صاحب، فرمائیے۔ سوال کرنا تھا سر مولوی صاحب سے۔ جی فرمائیے۔ آن لائن ہے یہ؟ سوال کیجئے، سوال کیجئے نا، سوال کیجئے۔ جی فرمائیے، ٹائم بہت کم ہے، فرمائیے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ سلام، میرا سوال یہ ہے سر، جب امام حسین علی اکبر کو لے کر یزید کے سامنے گیا پانی کے لیے، جس کے سامنے، اچھا ٹھیک ہے، تو یزیدیوں کے سامنے، یزید کے سامنے نہیں، یزید تو شام میں تھا، یزیدیوں کے سامنے امام حسین گئے تھے۔ جی ایک اور سوال کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سید، اور قبلہ کو بھی میری طرف سے بہت سلام علیکم۔ علی جان شاہ صاحب۔ قبلہ بات آپ کی درست ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، نئی نئی چیزیں آتی ہیں، لیکن میرا سوال آجزانہ سا یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ بنیادی چیزیں ہیں، دولت حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ، جنگ خندق، حنین، احد اور خیبر، یہ بنیاد ہیں ایک طرف اسلام کی، اور دوسری طرف آزاداری کی بنیاد ہے میرزانی، ماتم اور گریہ۔ تو یہ جو تضاد پیدا کیا گیا ہے، یہ میرے جیسے عام بندے نے تو نہیں کیا، یہ ممبر سے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر یہ الزام عام بندوں پر تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ممبر پر ہی اس میں تضاد پیدا کیا گیا اور لوگوں کے مختلف نظریات ہو گئے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ جزاک اللہ۔ جی قبلہ پہلے اس کا جواب۔ ممبر پر میرے بھائی یہ آپ کی بات درست ہے، مگر یہ بھی دیکھیں کہ ممبر پر بلانے والے تو ہمارے بھائی ہوتے ہیں نا، ممبر پر کوئی آسمان سے تو نہیں اترتا نا، دعوت تو ہمارے بھائی دیں گے نا، تو قصور تو ہماری کمیونٹی کا ہی ہوا۔ ایک چھوٹا سا، میں خود ایک لیکچرر ہوں، پروفیسر ہوں، معلم ہوں، مجھے یونیورسٹی میں، سیمینری میں، کالج میں، اسکول میں جب میں پڑھانے جاتا ہوں، بروکلن کالج والوں نے جب مجھے ہائر کیا یا اکیڈمی والے ہائر کرتے ہیں تو مجھ سے وہ سی وی مانگتے ہیں، ریزیومے مانگتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے، آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، مجھے اپنی پوری ڈگریز بتانی پڑتی ہے۔ ممبر حسین کو یا امام حسین علیہ السلام کے انسٹیٹیوٹ کو ہمارے بھائیوں نے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ جو آئے گالی گلوچ دینے والا، ناچنے والا، غلط روایتیں پڑھنے والا، فلمی طرزوں پہ پڑھنے والا، اس کو اسٹیج حسین دے دیا گیا۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، اختلاف پیدا کر اگر ممبر سے کیا گیا ہے تو ممبر کا تقدس ہمارے بھائی بہنوں نے بحال نہیں رکھا ہے، ممبر کا تقدس باہر رکھے۔ آپ ممبر پر اہل علم کو لے آئیں، نیک لوگوں کو لے آئیں جو باوضو مجلس پڑھیں، ان کو نہ لے آئیں جو خون حسین کا سودا کریں۔ بدقسمتی سے ہماری قوم میں اس وقت تو وہ زیادہ پاپولر ہیں کہ جو پیسہ طے کرتے ہیں، روایتیں غلط پڑھتے ہیں، قوم کو باقاعدہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، مگر آپ حضرات کو بھی چاہیے، خواتین کو، انتظامیہ کو بھی چاہیے، آڈینس کو بھی چاہیے کہ آپ لوگ کہیے کم از کم چیک تو کریں۔ یہ حوزہ علمیہ کس لیے بنائے جاتے ہیں کہ آپ نے کیسٹیں سننے والے سو کالڈ مولانا کو، جن کو مولانا کا بھی معنی نہیں پتا ہوتا، آیتیں بھی غلط پڑھتے ہیں، روایتیں بھی غلط پڑھتے ہیں، کوئی کردار بھی نہیں ہوتا، ان کو آپ نے اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ دے دیا ہے۔ میرے خیال میں
امریکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کلنٹن نے کسی دور میں UK میں امریکہ کے خلاف جلوس میں شرکت کی تھی تو وہ امپیچ ہو گیا کہ کیوں کی تھی, ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے. تو ہماری قوم اتنی لیول سے گر گئی ہے کہ نہ ان کا ماضی دیکھتے ہیں, نہ حال دیکھتے ہیں, نہ مستقبل دیکھتے ہیں, نہ یہ دیکھتے ہیں کوئی کس کا ایجنٹ ہے, کوئی کس کا ایجنٹ ہے. میرے خیال میں تطہیر کرنی پڑے گی آپ کو ممبر کی, انسٹیٹیوٹ کی. یہ جو ایجنٹ آ گئے ہیں جو مجلسیں کرا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں, ان ایجنٹوں کے چنگل سے نکلیے, انشاءاللہ آپ کا انسٹیٹیوٹ خراب نہیں ہوگا. جزاک اللہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب علی, فرمائیے. لائیو جا رہے ہیں؟ جی جی, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. علیکم السلام, جی فرمائیے. میں لائیو جا رہا ہوں. جی جی لائیو ہے, فرمائیے. خدا کے لیے پلیز جو دن ہے وہ منائے, یہ موضوع رہنے دیں, امام پاک کے دن ہے وہ ذکر کریں خدا کے لیے. اور کیا کر رہے ہیں ذکر؟ امام پاک کا ہی ذکر ہو رہا ہے میرے بھائی. آپ سوال کریں. امام پاک کا ذکر ہو رہا ہے, امام پاک کا ہی ذکر ہو رہا ہے. امام پاک کا ہی ذکر ہے. آپ نے شروع سے دیکھتے حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھے ہیں, امام پاک کا ہی ذکر ہو رہا ہے. قاتلان حسین کا مذہب بتایا ہے, اور یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ امام پاک کے ذکر میں ناپاک لوگوں کو لانے کی کوشش نہ کی جائے. بالکل. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام علیکم. علیکم السلام, کون صاحب کہاں سے؟ بھجن میں شعیب بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی شعیب صاحب فرمائیے. جی اصل میں میرا مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر میں میرے دوست ہیں, ہم سب اکٹھے رہتے ہیں, تو ہم الحمدللہ مجلس میں جاتے ہیں, معلوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو میرے وہ بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ایسا ہے کہ جو یزید تھا اس کے بارے میں نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ارشاد فرمایا تھا کہ جب میرے خیال سے روم یا اٹلی پر والی جھوٹی روایت جو ہے تو وہ اس پر جو حملے میں جو مسلمانوں کا ساتھ دے گا وہ جنتی ہوگا. ٹھیک ہے. وہ اپنا یہ موقف بیان کرتے ہیں, اور اپنا موقف ایک اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ جو خط وغیرہ ڈالے گئے کہ حضرت امام حسین کو مدینہ پاک سے نکالنے کے, وہ جو دوسرے اندر میں سازشیں تھی, وہ جو پالیٹیشین ہوتے ہیں وہ کرتے تھے, وہ جو کافر تھے وہ ویسے خط بھیجتے تھے کہ امام حسین کو ادھر مدینہ سے نکالا جائے اور ادھر لا کر وہاں پر, اور وہ جو میدان کربلا میں آئے وہ جو شمر کا لشکر تھا اس نے حملہ اس لیے کیا کہ اگر یہ یزید کے پاس چلے گئے تو کچھ اور ہو جائے گا. وہ یہ روایتیں بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ دیکھتے رہیں. اس پر مختصر نوٹ چاہوں گا مولانا صاحب. جی, اب ہم کال بھی نہیں لے سکیں گے کیونکہ اب ٹائم بالکل اختتام پر ہے. ہم چاہیں گے اس کے جوابات لے لیں. جی قبلہ. نہیں اب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں یا؟ بسم اللہ بسم اللہ پوچھیے جناب. جی پوچھیے, بالکل ٹائم. السلام علیکم. علیکم السلام. بسم اللہ بسم اللہ. میرا نام خوشنود ملک ہے اور میں لندن سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. حضور بات یہ ہے کہ ہمیں بھی بہت عقیدت ہے حضور کی ذات سے, ٹھیک ہے, لیکن میرے جو دوست احباب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں ذکر حسین کنٹینیو سنتا رہا اور اس طرح کرتا رہا تو میں شیعہ ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے. حالانکہ مجھے آپ کی ذات سے عقیدت ہے, ہم کتب شاہی عوان ہیں, ہم بھی مولا علی کی اولاد سے ہیں, تو کیا ہمارے لیے کسی مجلس میں جانا ایز اے یہ گناہ سمجھا جاتا ہے یا کہ ہم کو کیوں اس طرح مس گائیڈ کیا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی سب سے پہلے جو سوال ایک بہن نے ہمارا مہندی کے بارے میں کیا تھا سوال, اور نکاح کے بارے میں. جی جہاں تک مہندی کا تعلق ہے میری بہن, یہ دراصل انڈین ٹریڈیشن ہے. عرب کے کلچر میں مہندی کا رواج نہیں ہوتا تھا. بہنوں ماؤں کی پھوپھیوں کی حسرت کے طور پہ اگر ہماری بہنیں مہندی نکالتی ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جو طریقہ آج ہمارا ماتم کا ہے یہ طریقہ اس زمانے میں ماتم کا نہیں تھا. بیویوں نے جو ماتم کیا تھا وہ اور طریقے سے تھا. آج جب ہماری بہنیں ماتم کرتی ہیں وہ اور طریقے کا ہوتا ہے. اس زمانے کا لباس اور ہوتا تھا, آج کا لباس اور ہے. اس زمانے کی شبیہیں اور تھیں, آج کی شبیہیں اور ہیں. اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے
کہ اگر کوئی ایڈیشن کی جا رہی ہے تو وہ کوئی گناہ ہو رہا ہے. باقی حضرت قاسم علیہ السلام کے بارے میں روایتوں میں اختلاف موجود ہے، اس لیے میں زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اگر نکاح ہوا ہو تو بھی کوئی قباحت نظر نہیں آتی. اگر وصیت ہو امام حسن علیہ السلام کی تو واقعہ کربلا سے پہلے جو محرم کی شب میں اگر نکاح ہوا ہے 10 محرم شب عاشور میں، تو شب عاشور کوئی غم کی رات نہیں ہے. اور اگر نہ بھی ہوا ہو تو اہل بیت کے لیے کوئی اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. یہ تاریخ کے اختلافات ضرور ہے، زمانہ بہت گزر گیا، بنی امیہ کی سازشیں تھیں، ہر دور میں ذکر حسین چھپایا جاتا رہا. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کنٹروورشل ہوتی ہیں، مگر میں گزارش کروں گا کہ ان کو ایشو نہ بنایا جائے. ٹھیک ہے، 2 سوالوں کا جواب اور رہ گئے ہیں اور ہم کالز نہیں لے پائیں گے اب، کیونکہ ہمارے پاس کچھ جواب دینے اور پروگرام کا ٹائم بالکل ختم پر ہے. تو یہ نمبر پلیز اس کو جو ہے جمعہ بھی ہے ہاں ہٹا دیجئے. اور شعیب صاحب کا سوال تھا کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں، کمبائنڈ رہتے ہیں، مجالس میں بھی جاتے ہیں، وہ لوگ اس ٹائپ کی روایتیں بیان کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی حدیث تھی جو روم پہ ان کا حملہ کرے گا، شاید وہ قسطنطنیہ والی روایت اصل میں قسطنطنیہ کی روایت ہو یا اور جھوٹی روایات ہوں. بہت ساری روایت ایسی ہیں کہ یزید کو باقاعدہ امیر المومنین ثابت کیا جاتا ہے، سیدنا لکھا جاتا ہے، حضرت لکھا جاتا ہے. میں خود اس کا آئی وٹنس ہوں. رحمت اللہ علیہ لکھا گیا. ایک ایشیا نامی اخبار تھا، اس میں یزید کو رحمت اللہ علیہ لکھا گیا. ارلی 90s کے اندر ایک اور صاحب تھے، ضیاء الحق فاؤنڈیشن چلاتے تھے، انہوں نے ایک اخبار ندائے حق نام کا نکالا. اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ سیدنا یزید لکھا اور امام حسین کو نعوذ باللہ باغی لکھا. ایک اور صاحب تھے خالد حمید نام کے، انہوں نے ندائے وقت اخبار نکالا. مگر میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جتنی سازشیں بھی ہوئیں میں نے دیکھا ہے کہ سب کے سب اس وقت ختم ہو گئے. خالد حمید کومے میں پڑا ہوا ہے 11 سال سے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور وہ جو دوسرا تھا ندائے حق والا وہ مر گیا ہے اور اس کی لاش بدبو پھیلنے کے بعد پتہ چلی. ایک اور جعلی ڈاکٹر ہے، اس نے بھی توبہ طائب کر لی ہے. اور بالکل جتنے بھی لوگ سازشیں کرتے رہے اور یزید کو پروموٹ کرتے رہے اور امام پاک کے خلاف، ایک اور مفتی صاحب تھے کشمیر کے، انہوں نے امام کے خلاف بہت ہی غلط قسم کا آرٹیکل لکھا تھا. میں نے ان کے لیے بد دعا کی تھی. اسی صبح میں رات کو آرٹیکل چھپا، صبح 9 بجے الحمدللہ ڈیپورٹ کر دیے گئے اور آج تک ماشاءاللہ وہ کشمیر کی وادیوں میں پھر رہے ہیں. ان کو واپس امریکہ آنے کی سعادت نہیں ملی. تو میں ذرا سا وارن بھی کروں گا میرے بھائیوں بہنوں، اس ذکر پاک کے خلاف یا امام حسین کے خلاف باتوں کو نہ سنا کریں. یہ روایتیں جعلی ہیں. خوشنود ملک کو بھی میں کہوں گا کہ اگر آپ قطب شاہی آوان ہیں تو آپ کے لیے حرام کیا، آپ پر تو واجب ہے ذکر حسین، اس لیے کہ آپ تو سرکار غازی کی اولاد ہے، حضرت عباس کی اولاد ہے. اور اس ڈر سے کہ کہیں کل شیعہ نہ ہو جائیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ شاید آپ ماضی میں شیعہ ہی تھے. آپ اپنا شجرہ چیک کر لیں، آوان جتنے بھی ہیں وہ ماضی میں شیعہ تھے، بعد میں وہ کنورٹ ہو گئے ہیں مکس ہونے کی وجہ سے. شیعہ اور سنی کی کوئی بات نہیں، میں یہاں پر بالکل برملا کہوں گا. آپ حضرات سنی رہیں بے شک، مگر شہید اعظم کا ذکر منائیں. یہ نواس رسول ہیں، یہ جگر گوشہ علی و بطول ہیں، ان کا ہم پر احسان ہے. ہم ان پراپیگنڈوں میں کیوں آتے ہیں؟ قاتلان حسین کا مذہب پوچھنے والوں سے میں ایک سوال کروں گا. جب قرآن کہہ رہا ہے الفتنہ تو اشد من القتل، الفتنہ تو اکبر من القتل، محرم جنگ حرام تھی بلکہ محرم تھی. الخلافت محرمت علی بنی اسرائیل علی آل بنی سفیان علی آل سفیان، اور محرمت علی بنی اسرائیل قرآن میں گزر چکا ہے. وہ بستی تھی جس میں حرام. الخلافت محرمت یعنی مجبوراً بھی خلافت آل ابی سفیان میں نہیں جائے گی، حرام کے اوپر ہے محرم. تو اگر محرم تھی جنگ تو اس میں کیوں جنگ کی گئی؟ اگر یزید قتل حسین نہ بھی کرتا تو وہ کفر بہی، قرآن کہتا ہے کہ وہ تو کافر تھا. قرآن کی نظر میں اگر محرم میں جنگ کرنے والا کافر ہے تو امام حسین کو مارنے والا رضی اللہ کیسے ہوگا، امیر المومنین کیسے ہوگا؟ پھر یہ بھی قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جو ایک انسان کو بے جرم و بے خطا مارے گا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اور پھر کہا عامدن متعمدن فجزاؤہ جہنم، جو جان بوجھ کے ایک بندے کو مارے گا وہ جنت میں کبھی جا نہیں سکتا.
دیکھیے قرآن مجید میں تو کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ فتنہ و فساد نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، اور پھر پرائمرلی کسی کا پانی سے دور کر دینا، کسی کو کھانے کی سہولت سے محروم کر دینا، کسی کی بیویوں کی چادریں چھین لینا، کسی کی لاش کو پامال کرنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ آپ یزید کو انسان ثابت کریں۔ آپ جو کہتے ہیں کہ بلعم باعور کتا بن گیا تھا، فمثلہ مثل الکلب، قرآن کہتا ہے کہ اس کی مثال، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک مرتبہ مخالفت کی تھی، حالانکہ موسیٰ کا اسسٹنٹ تھا، وہ کتا کہلایا قرآن کی نظر میں۔ اور یہ جنہوں نے دین مصطفیٰ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، توہین مصطفیٰ میں ریکارڈ بیٹ کر کے رکھ دیے، ان کو آپ انسان کہیں گے؟ پھر حضور کا یہ کہنا میدان مباہلہ میں، فوالذی نفس محمد بیدہ لو تباہلوا لمسخوا قردۃ وخنازیر، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ نصارہ نجران میرے اہل بیت سے مبالغہ کر لیتے تو اللہ ان کو خنزیر بنا دیتا، اللہ ان کو بندر بنا دیتا۔ جو ان ہستیوں کے مقابل پہ آئے وہ تو خنزیر ہوتا ہے، وہ تو بندر ہوتا ہے۔ آپ شمر کے بارے میں پوچھئے کہ شمر خنزیر کا مذہب کیا ہے، یا عمر سعد بندر کا مذہب کیا ہے، یا یزید جس کا سگے بے حیا کہنا چاہیے اس کا مذہب کیا ہے، تو آپ ایمان سے بتائیں۔ کتوں کے مذہب ہوتے ہیں، خنزیروں کے مذہب ہوتے ہیں، بندروں کے مذہب ہوتے ہیں۔ پہلے قاتلان حسین کو انسان ثابت کیجئے، پھر انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ان کے مذہب پر ڈسکس کروں۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو رہی، اور یقیناً اس میں جناب علی اکبر علیہ السلام کے جو ہے وہ مصائب بھی ہوئے آج کی نشست کے اندر، اور ان کے فضائل بھی ہوئے، استقامت پہ بھی گفتگو ہوئی، اور اس کے علاوہ جو ہماری تشنگی رہ گئی تھی کہ ان کے قاتلین کا مذہب کیا ہے، یقیناً لوگوں کے سوالات ابھی بھی کالز آتی رہیں، ہم نہیں لے سکے، ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی۔ بہرحال جو ہمارے پاس سوال آئے ان کے بہت جو ہے وہ تسلی بخش یہاں سے جواب گئے۔ امید ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کی تشنگی میں کچھ کمی ہوئی ہوگی۔ بہرحال یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ جتنا اس کے اوپر گفتگو نہ کی جائے وہ کم ہے۔ قبلہ ایک مرتبہ پھر ہم جو ہے وہ آپ کے بہت ممنون ہیں، مشکور ہیں، شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور امام حسین علیہ السلام آپ کو اس کا اجر عظیم عنایت فرمائیں۔ تو ناظرین، ہمارے پاس دامن وقت میں ہمارے پاس مزید گنجائش نہیں رہی، اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ عاشورہ کے بعد۔ تو مجھے قبلہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔